بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 2 دن سے خبریں چل رہی تھیں، ایک بڑا استعفیٰ آ رہا ہے. بالآخر وہ بڑا استعفیٰ آ چکا ہے اور وہ استعفیٰ چیئرمین نیب کا ہے. چیئرمین نیب نے استعفیٰ دینے کے بعد اپنے دل کا حال کھول کر رکھا ہے، تو ہمیں سمجھ آئیے کہ نیب کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اور چیئرمین کتنا بے بس ہوتا ہے. چیئرمین نیب نے الوداعی خطاب کیا اور اس میں بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں. وہ ایک ایک کر کے آپ کو باتیں بتاؤں گا. اس بوسیدہ نظام سے، یہ ہمارا نظام جمہوریت جو کہ کٹ پتلیوں کی طرح یہاں پہ بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ہینڈل ہوتے ہیں، آپ کو چیئرمین نیب کی تقریر سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا. شاہد خاقان عباسی کے اریسٹ وارنٹ جو ہے عدالت سے نکل آئے ہیں. کیوں نکلے، آپ کو ریزنز جو ہے اس ویلاگ میں بتائیں گے. چیف الیکشن کمشنر نے ان کو ایک تو آفر کی گئی ہے، آفر کس کی جانب سے کی گئی ہے اور بہت بڑی آفر کی گئی ہے. اور پھر ساتھ چیف الیکشن کمشنر نے آج جو اجلاس بلایا انتخابات کے حوالے سے، اس پہ جو چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے، وہ پریس ریلیز بھی آئی ہے، خبریں بھی ہمارے تک پہنچی ہیں سورسز سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ملک میں مجموعی طور پہ اوور آل الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں تمام جگہ، لیکن ان الیکشن سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب، جو کہ ایک کریڈیبل شخص سمجھے جاتے تھے، ان کا ایک دم سے استعفیٰ. اور ان کا استعفیٰ آنے کی متعدد وجوہات ہیں. آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس کا بتا دوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ بھی ہے کہ پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم خان صاحب نے چیئرمین نیب کو طلب کیا اور چیئرمین نیب کو کہا کہ عمران خان کے خلاف اتنے زیادہ کیسز چل رہے تھے، جس میں بی آر ٹی کیس تھا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ بلین ٹریز سونامی کیس تھا، اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر کیس تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام کیسز کا کیا ہوا، آپ نے رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جمع کرانی ہے. چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب اس اجلاس میں موجود تھے اور اس میٹنگ میں آفتاب سلطان صاحب نے کہا کہ ابھی تو میں آیا ہوں اور میں اس چیز پر کام کر رہا ہوں، تقریباً 4 مہینے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے. میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں اینڈ دین آئی ول سبمٹ a report on this issue کہ whether we are going to open it، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہم اوپن کریں گے، تحقیقات کریں گے اس کو یا پھر ایسے ہی جانے دیں گے. چیئرمین نیب وہاں سے باہر نکلے تو میں نے ان سے سوالات کیے، تو چیئرمین نیب نے کہا کہ مجھے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ تمام چیزیں قانون کے مطابق ہوں گی، کسی کے پریشر میں آ کر میں کوئی کام نہیں کروں گا. اب جب چیئرمین نیب استعفیٰ دے چکے ہیں اور یہ والنٹری استعفیٰ ہے، وہ انہوں نے یہ استعفیٰ خود دیا ہے اور رضاکارانہ طور پہ دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کس قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کس چیز کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن چیئرمین نیب جو اتنا پاورفل ہمارے ملک میں سمجھا جاتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں اس نے نواز شریف کے خلاف مقدمے بنائے، اس نے نواز شریف کو سزا دلوائی. چیئرمین نیب جب اس سے پہلے والے شخص تھے جو کہ ایک خاتون طیبہ خاتون کو بڑا لائک کرتے تھے، جاوید اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اس نے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف مقدمے بنا کے، اس نے جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے خلاف مقدمے بنا کے، اپوزیشن لیڈرز کے خلاف مقدمے بنا کے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ کتنے طاقتور شخص ہیں. لیکن اس طاقت کے منبع کو ہینڈل کہیں اور سے کیا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب جو کہ اب سابقہ چیئرمین ہو گیا، انہوں نے اس بات کا اعتراف الوداعی میٹنگ میں کیا ہے. الوداعی میٹنگ میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، دل کا حال کھول کے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سرکاری افسر جب اپنی سیٹ چھوڑتا ہے تو وہ تمام وہ باتیں کرتا ہے، وہ تلخ حقیقتیں بیان کرتا ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور ہم جان بوجھ کر آنکھوں پہ پردہ ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں. سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ طاقت کا منبع وہ ہے، لیکن طاقت کا منبع وہ نہیں ہوتا. انہوں نے بات کی کہ میرے ادارے میں مداخلت مجھے برداشت نہیں ہے. جو مداخلت کی جا رہی تھی ان میں کہا جا رہا تھا کہ ایک ایک پلاٹ کا جن پر کیس ہے ان کو پکڑو، اور جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے ان کو چھوڑ دو. اب یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہدایات کہاں سے آ رہی تھی. میں کچھ کہوں گا تو وہ کہتے ہیں نا، جلتے ہیں جس مقام پہ جبریل کے پر، تو اس مقام وہ بڑا ایک ہائی لیول ہے، ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں سے میرے فیس بک اکاؤنٹ کو بھی رپورٹ ہو جائے گی اگر میں کہوں گا، اور اگر میں کہوں گا تو میرے خلاف ویگوز بھی آ جائیں گی، اگر میں کہوں گا تو مجھے پکڑ بھی لیا جائے گا، پھر میرے پہ مقدمہ بھی بنا دیا جائے گا. لیکن آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کہاں سے کہا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس طرح ملک میں معاملات چلتے ہیں، اور یہ صرف اس میں ادارے نہیں شامل، اس میں حکومت وقت کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. جب حکومت وقت
ایک ادارے کو ماتحت سمجھے اور وہاں پہ لگائے ہوئے چیئرمین کو اپنی ہدایات کے مطابق چیزیں کرنے کا کہے. کبھی وہ کہے عمران خان کو ٹائٹ کرو, کبھی وہ کہے کہ چیئرمین پی اے سی کہے کہ ان کے خلاف کیسز کو جو ہے وہ نکال کر سامنے لاؤ. تو ایسا تو پھر ہوتا ہے. انہوں نے اپنے ماتحت افسران کو الوداعی خطاب میں کہا کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے, آپ نے آزادانہ طور پہ کام کرنا ہے, آپ ایک خود مختار اور آزاد شخص ہیں, آپ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے لیکن اس پریشر کے آگے آپ نے جو ہے وہ لوز نہیں کرنا, آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. اس دوران انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا ملک کے جو مسائل ہیں, ابھی ملک کی معیشت کے مسائل, اس کا بہترین حل ہے, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عوام جو ہے کسی بھی شخص کو وہ 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے اور اس شخص نے 5 سال کے لیے آنا ہوتا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے. موجودہ مسائل ہی اس وجہ سے شروع ہوئے ہیں کہ کسی ایک فرد یا گروہ کی وجہ سے, ان کی مرضی کی وجہ سے بتایا گیا کہ یہ عوام کے لیے اچھا ہے, یہ نہیں اچھا, یہ ملک کے لیے اچھا ہے, یہ نہیں اچھا. تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور یہ مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشنز میں ہے. اب یہ اتنی بڑی بات جو ہے آفتاب سلطان صاحب اپنے الوداعی خطاب میں کر کے جا رہے ہیں, جو چیئرمین نیب رہے ہیں, ایک نیب جیسے سربراہ ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا جاتا تھا فلاں پہ کیس بناؤ, فلاں پہ کیس نہ بناؤ, اس کو چھوڑ دو. تو میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا. بہرحال یہ نیب کی حقیقت آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی. شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. ان کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوئے یہ بھی آپ کو کوئکلی بتا دیتے ہیں, اور اس کے بعد میں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب سے جی کہا گیا کہ وہ عدالت میں اپیئر ہوں. LNG ریفرنس چل رہا تھا کافی عرصے سے, ان سے کہا جا رہا تھا کہ عدالت میں اپیئر ہوں. عدالت میں اپیئر نہ ہونے پر شاہد خاقان عباسی کی جو ہے ضمانت وہ کینسل کر دی گئی اور ان کے وارنٹ گرفتاری شاہد خاقان عباسی کے جاری کر دیے گئے. موجودہ حالات اور سینیریوز میں دیکھیں جس طرح سے ہماری عدالتیں اور یہ انصاف کا نظام چل رہا ہے, اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اگر باغی ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ دوسرے راہ میں ان کے لیے بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں. کیونکہ شاہد خاقان عباسی وہ شخص ہیں جنہوں نے مریم صاحبہ کے جو آپ کو پتہ ہے اسٹیچر ہے, جو وہ مریم صاحبہ آئیں چیف پارٹی آرگنائزر بن گئیں, انہوں نے پیچھے وہ گئے تھے ایک سٹیپ بیک کہ میں مریم کو کام کرنے دینا چاہتا ہوں, اور پھر آپ معاملات کو لنک کریں شاہد خاقان عباسی کے خلاف اب وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. تو اس ملک میں ایسے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا بھی یہ حال ہو گیا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہم اسے لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہے, اس کانسپیریسی تھیوریز کے پیچھے ہے یا نہیں. بہرحال جو بھی ہو, شاہد خاقان عباسی ہیو ٹو فیس دا میوزک. نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر. چیف الیکشن کمشنر کو جی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آفر ہوئی ہے کہ آپ صدر مملکت آپ کو بنا دیتے ہیں, عارف الوی صاحب ہٹتے ہیں. تو یہ آفر بڑی ریڈیکولس ہے, اور یہ فواد چودھری صاحب نے بتائی ہے کہ یہ آفر ان کو ہوئی ہے کہ آپ ان کی بات نہ مانیں, الیکشن نہ کریں, آپ کو ہم صدر مملکت بنا دیں گے. حالانکہ اس بات کا جواز اگر دیکھا جائے تو ایک تو صدر مملکت کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, جو کہ موجود نہیں ہے. دوسرا, عارف الوی صاحب اپنی ٹینیور کو پورا کریں گے, ہو سکتا ہے اگلے سیٹ اپ میں کوئی ان کو جگہ دے دی جائے. یہ جو راجہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہے, بہرحال ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں, اور انہوں نے آج ایک اجلاس بلایا ہے صدر مملکت کے آرڈرز آنے کے بعد, الیکشن کی 9 اپریل تاریخ دینے کے بعد انہوں نے اجلاس بلا کے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم تو انتخابات کرانا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں نا جی وہ ہمیں روک رہے, دیکھیں نا جی وہ نفری نہیں دے رہے, دیکھیں نا جی یار ہمیں ROs نہیں دیے جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس تمام معاملے پر اٹارنی جنرل کو مدعو کریں گے, اور اٹارنی جنرل جو کہ سرکاری سب سے بڑا عہدہ ہے وکلا میں, تو ان سے پوچھیں گے, مشاورت کریں گے, اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو یو. بیکاز سب سے ضروری جو عمل ہے وہ اگر صدر آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کا ایک تو بائنڈنگ بھی ہوتا ہے, کیونکہ الیکشن ایکٹ جو کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ ہے اس کی شک 57 یہ کہتی ہے کہ صدر یہ جاری کر سکتا ہے, لیکن صدر ان کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن ہے. تو الیکشن کمیشن پہ ایک بہت بڑا بار آ رہا ہے. لیٹس سی الیکشن کمیشن کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. اٹارنی جنرل سے کل جو میٹنگ ہے اس کو بھی رپورٹ کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, کم زیادہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.